چاہیے عشق کی خدا انتہا چاہیے درد دل بہت سے سوا چاہیے عشق کی بس چراغ نبی کی ضیا چاہیے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بجا سکو تو دیا بجا دو، جلا سکو تو سلا جلا دو، بجا سکو تو دیا بجا دو. سلا جلے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. صدر وقار تبتی ہوئی دھوپ کے سائے میں شہادت کے جذبے سے سرشار، توحید و ایمان کے یزو سے لیس اسلام. ایک طرف دولت اور طاقت کی ہوس ہے اور دوسری طرف اسلام کا پرچم بلند کرنے کا یہ ضد ہے کہ اس محاذ میں فضا قائم ہوتی ہے اور فضا نئے تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے اور کافروں کی تلواروں کے تلے بھی احدار پیام ملتا ہے کہ 313 کا معمولی لشکر 1000 کے لشکر کو روک ڈالتا ہے. کیونکہ اسلام کی فطرت میں ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت کے لطف بھی ہے کہ یہ اتنا ہی اٹھے گا اتنا اس کو دبایا جائے گا. مگر آج 1450 سال بعد امت کے اس حال میں ماتم بھی کیا جا سکتا ہے. صدر علی وقار کی گزشتہ کچھ مہینوں سے جاری فلسطینی عوام پر ان مظالم کا ہونا اور غزہ کے معصوم بچوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. مگر افسوس ہمارے ستائن اسلامی ممالک کے حکمرانوں پر، افسوس کہ ان کی سوچوں پر جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور صرف تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ارے وہ تماشے کے علاوہ اور خاموشی کے علاوہ وہ کر بھی کیوں سکتے ہیں، دور کیوں جاتے ہیں. صدر اعلیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان ہی کو دیکھ لیجئے کہ جن کو آپس میں کرسی کی ہوس میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ان کو فلسطین کا غم اور ان کا دکھ کچھ دکھ دکھائی ہی نہیں دیتا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مظلوم کیا ہے سن کے چپ رہتے ہیں، مظلوم کیا ہے سن کے چپ رہتے ہیں، کس منہ سے نہ جانے خود کو مسلمان کہتے ہیں. اور فلک کی نیند سوئے سارے مسلم، مسلم کے خون کے دریا. ہر کیسر و کسا کے ایوان لوجوان بنا کرتی تھی، لیکن آج ان میں سے ایک ایسا کوئی بھی نہیں جو ہمیں فلسطین کی مدد کر سکے اور اسرائیل کو ہاتھ میں ملا سکے. سوال ہوتا ہے کہ کبھی سلام الدین ایوبی کی صورت میں نوجوان پیدا ہوا کرتے تھے، کبھی طارق بن زیاد کی صورت میں، کبھی محمود غزنوی کی صورت میں، مگر آج ہم میں سے ایسا کوئی نوجوان نہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آج ہم میں سے ایسا کوئی بھی غیرت والا نہیں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکے. مگر صدر وقار ہم پھر بھی قوم کی تھوڑا سی بات کرتے ہیں کہ عظمت کافر کچھ بھی نہیں، یہ عظمت کافر کچھ بھی نہیں، یہ ستون کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. ہمارے حکمران ذمہ دار ہوں گے، حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالمی سطح پر یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس بات کو واضح کریں کہ فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں رہا، وہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے، وہ ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس پر یونائٹڈ نیشنز کو سٹینڈ لینا چاہیے، جس پر یونائٹڈ نیشنز کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے. وہاں پر انسان قتل ہو رہے ہیں اور اس میں تو ہم سے ویسٹ والے اچھے ہیں، ہم سے وہ کافر اچھے ہیں جو صرف نام کے کافر ہیں. اگر وہ کلمہ طیبہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مان لیں تو وہ ہم سے حد درجے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. اس فلسطین کے مسئلے کے اندر ویسٹ کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. ویسٹ کے اندر آج چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ خود کا ایک حصہ ہے اور وہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں. بدقسمتی سے ہمارا ڈائلیما اس وقت یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو سطحی طور پہ رہتے ہیں، جس کے لیے قرآن مجید میں مدہنون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تم قرآن کو سطحی طور پہ مت کرو.
ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ابتدا میں پاتے ہیں کہ کیا تم لوگ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری ایمان کی آزمائش نہیں ہوگی، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی بھی آزمائش کی جا چکی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو کہ تم میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ جو فلسطین میں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ایمان کی ایک جانچ ہے، اسیسمنٹ ہو رہی ہے، جاری ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، خاندان بھی بڑھ رہے ہیں، اور تمام جو کاروبار ہے زندگی کا وہ تمام کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اور ہم اس بات پر قائم ہیں کہ اگر ہماری 7 نسلیں بھی قربان ہو جائے تو ہم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم فلسطین کو